مرنے کے بعد حساب و کتاب سے پہلے ہم سب کو سب سے زیادہ پرہول اور خطرناک جس مرحلے سے گزرنا ہے وہ مرحلہ ہوگا میدان حشر میں کھڑے ہونے کا، جس کا ایک دن دنیا کے دن کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، میل سے 1.5 کلومیٹر کی دوری بھی مراد ہو سکتی ہے، اور سرمے کی وہ سلائی جس سے آنکھوں میں سرما لگاتے ہیں، جیسا کہ دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہے۔ آج اس زمین سے سورج کا فاصلہ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے۔ 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی دوری پر ہے۔ موسم گرما میں اس کی حرارت، تمازت اور تاپمان اور ٹیمپریچر کا جو حال ہوتا ہے وہ سب کو انداز ہے۔ موسم گرمائی کے مناسبت سے یہ عنوان شروع کیا گیا ہے، آج آخری ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پچھلے جمعے کو ایک خطبہ ہوا تھا، پھر اس میں فکر کی جو بات ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، لوگ اپنے اپنے اعمال اور کرتوت کے اعتبار سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ فکر کرنے کی بات ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی نے جو کچھ فرما دیا وہ سچ اور برحق ہے۔ اب ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے، کوئی ٹخنے تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کسی کا پسینہ اس کے منہ کا لگام بنا ہوگا۔ ان ساری باتوں پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ جو ایمان نہ رکھے یا ایمان تو رکھتا ہے لیکن شک کے ساتھ رکھتا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ شک سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمیں آج جائزہ لینا ہوگا اپنے اعمال کا۔ سورہ نمل کی جو آیت پڑھی گئی خطبہ مسنونہ کے بعد، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، کہ جو لوگ قیامت کے دن اللہ کے پاس نیکیاں لے کر کے حاضر ہوں گے تو ان کو ان کی نیکیوں سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہی لوگ اس دن قیامت کی ہولناکی سے، میدان حشر کی ہولناکی سے محفوظ اور بے خوف ہوں گے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں وہ کون سی نیکیاں ہیں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ بشارت اور خوشخبری سنائی ہے کہ لوگوں، اگر تمہارے اعمال نامے میں فلاں فلاں نیکی ہے تو اللہ رب العالمین تم کو اپنے فضل و کرم سے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ بہت مشہور حدیث ہے، 7 خوش نصیب ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن اس کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ 7 میں سے ایک میں اپنے آپ کو کم سے کم ضرور شامل کر لینا چاہیے۔ اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کی چنتا ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 7 خوش نصیبوں کا نام لیا ہے ان میں سے 4 کا آج تذکرہ کریں گے۔ ان 4 پر عمل کر کے
اس فہرست میں اپنا نام ضرور ضرور رجسٹر کروا لینا چاہیے۔ اللہ توفیق دے۔ شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا جوان جس نے پرورش پائی، جس کی تربیت ہوئی اللہ کی عبادت و بندگی میں، ایسا جوان جس نے جوانی کے عالم میں اللہ رب العالمین کی عبادت و فرما برداری کی، ایسا جوان جو حرام کاموں سے، گناہ کے کاموں سے بچتا رہا جوانی کے عالم میں، ایسا جوان جس نے نمازوں کی پابندی کی جوانی کے عالم میں، ایسا جوان جو کھلے طور پر اور چھپے طور پر ہر حال میں اللہ سے ڈر کر کے گناہوں سے بچتا رہا۔ جوانی کے عالم میں عبادت کرنے میں یہ ساری باتیں داخل ہیں، اور اللہ کی عبادت میں پرورش پانے کا یہ مطلب بھی ہے۔ نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے بڑا سنہرا موقع اور چانس رکھا ہے۔ اگر آپ نے تھوڑا سا اپنے نفس پر قابو اور کنٹرول قائم کیا اور اللہ کو راضی اور خوش کرنے میں لگ گئے، حرام سے بچے، نمازوں کی پابندی کی، ناجائز خواہشوں اور ارمانوں سے اپنے آپ کو بچایا، تو انشاءاللہ تعالی آپ ان خوش نصیب نوجوانوں میں سے ہو سکتے ہیں جنہوں نے جوانی کے عالم میں اللہ کی عبادت کی۔ خاص طور سے جوانی کے عالم میں تنہائی کے گناہ سے بچنا، جب آپ اکیلے ہیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، لحاظ ہوتا ہے کبھی ماں باپ کا، گھر کے بڑے کا، بستی اور محلے اور ٹولے کے بڑے کا، اور گناہ سے بچ جاتے ہیں کہ فلاں آدمی دیکھ رہا ہے۔ لیکن جب آپ تنہائی میں ہوں، تنہائی کا گناہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اپنے آپ کو گناہ سے بچائیے۔ اس وقت اگر آپ نے، جبکہ گناہ کر لینے کا پورا امکان اور چانس تھا، گناہ کرنے کا پورا موقع ملا ہوا ہے، گناہ کی لذت سے آپ لطف اندوز ہو سکتے ہیں، اور ممکن ہے آپ کو دنیا کا کوئی مفاد بھی حاصل ہو جائے، کوئی حرام کمائی ہاتھ لگ جائے، یا حرام کاری کر کے آپ اپنے نفس کو لطف اندوز کر سکتے ہیں۔ یہ سارے مواقع اور چانس آپ کے لیے ہیں، لیکن ایک طرف اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ سے ایسا ڈر رہے ہیں آپ، ایسا خوف کھا رہے ہیں کہ ہم دنیا کی نظروں سے بھلے بچے ہوئے ہیں، لیکن رب کی نظروں سے اور ان فرشتوں کی نگہبانی اور نظروں سے ہم نہیں بچ سکتے جن نگراں فرشتوں کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر مقرر کر رکھا ہے۔ کیمرے سے ڈرتے ہیں، کوئی غلط چیز نہ اٹھائیں، کوئی غلط چیز نہ لے لیں، ٹی وی کیمرے سے۔ اللہ کی نظر سے ڈرو، ان فرشتوں کی نظر سے ڈرو جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ ہمارے ہر بندے کے اچھے اور برے اعمال کو ریکارڈ میں لکھتے رہو، ڈرو ان سے۔ اگر جوانی کا زمانہ ایسے گزارا، اللہ کا اتنا خوف کھایا، تو انشاءاللہ تعالی جب سب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے اپنے اعمال کے اعتبار سے، تو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک۔ اے اللہ، اپنا ڈر اور خوف کا اتنا حصہ ہمیں عطا فرما دے، ہمارے دلوں میں
تو اپنا اتنا ڈر اور خوف پیدا فرما دے کہ وہ ڈر اور خوف ہمارے بیچ اور تیری نافرمانی کے بیچ پردہ بن کر کے حائل ہو جائے اور آڑ بن جائے اور ہم گناہ سے بچنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایسے خوف کا سوال کیا کرتے تھے۔ اور اگر آپ نے جوانی کی امنگ میں آ کر جوانی کو ان کنٹرول کر دیا اور کہ دنیا کی زندگی اور جوانی کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ دنیا سے لطف اندوز ہونے کا بہترین موقع اور بہترین ٹائم پیریڈ ہے، دنیا اور دنیا کی چیزوں سے انجوائے کرنے کا زمانہ ہے، تو پھر شیطان کو آپ نے اپنے اوپر حاوی کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ شیطان آپ کو بہت ممکن ہے کہ ایسے اعمال میں مبتلا کروا دے جوانی کے عالم میں کہ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ کو پسینے میں منہ تک ڈوبنا پڑ جائے اور پسینہ منہ کا لگام بن جائے۔ ڈریے ان چیزوں سے، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، جس کا چانس اور امکان زیادہ بڑے بزرگ لوگوں سے ہے، رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا آدمی، دوسرے نمبر پر گنا رہا ہوں، 7 میں سے دوسرا، ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جمعہ پڑھ کر کے گئے عصر کی فکر، عصر پڑھ کر کے گئے مغرب کی فکر، مغرب پڑھی عشاء کی فکر سوار کر لیا، عشاء پڑھ کر کے سوئے، سب فکر سے اچھی نیند نہ آئے کہ کہیں فجر کی جماعت قضا نہ ہو جائے۔ مسجد سے دل لگا رہنے کا یہی مطلب ہے۔ کس عمر میں مسجد سے ایسا دل لگانا چاہیے؟ چلیے، نوجوانوں کو کچھ نہ کچھ گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان کو اپنی محنت مزدوری بھی کرنی ہے۔ امکان کن کے لیے زیادہ ہے؟ بڑی عمر والے کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے، آپ محلے میں، بستی میں، اپنے پڑوسیوں میں دیکھیے، ایسے لوگ ملیں گے جو دنیا کے جھمیلوں سے فری ہو چکے ہیں، گپے مار کر کے زندگی گزارتے ہیں، کبھی یہاں بیٹھ گئے کچھ دیر، کبھی وہاں بیٹھ گئے کچھ دیر، کچھ ٹائم موبائل میں جا کر کے وہ کر دیا، کبھی یہاں غیبتیں کر لی، کبھی اس کی چغلی کر لی، کبھی الگ الگ تبصرے کر لیے، لیکن مسجد کی طرف قدم نہیں اٹھتے ہیں۔ بڑے بدنصیب ہیں ایسے بڑے بزرگ لوگ، بڑے کرم پھوٹے ہیں ایسے بڑے بزرگ لوگ۔ آپ کی یہ عادت، اے بزرگوں، اے بڑے لوگوں جو زندگی کی ضرورتوں اور جھمیلوں سے فری ہو چکے ہو بہت حد تک، آپ کی یہ عادت کہیں کل قیامت کے دن پسینے میں منہ تک نہ ڈبا دے حشر کے میدان میں۔ ڈرو، یہ انسانوں ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ ڈرو، اب نماز نہیں پڑھو گے کب پڑھو گے؟ ایسا آدمی رجل قلبہ معلق بالمساجد، پہلے شابن کا لفظ ہے جوان جس کو سنا، پھر رجل کا لفظ ہے مرد، آدمی، عورتیں اس سے مستثنا ہیں۔ عورتوں پر نمازیں فرض ہیں لیکن جماعت کے ساتھ فرض نہیں، وہ گھر میں بھی پڑھ سکتی ہے، گھر میں بھی پڑھ سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پر رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، تنہائی کا موقع ہے، اللہ سے کنیکشن جڑا ہوا ہے ذکر الہی کے ذریعے، اللہ کو یاد کر کے، نوافل پڑھ کر کے، تلاوت قرآن کر کے، اللہ سے دعا و مناجات کر کے، اللہ سے رابطہ جڑا ہوا ہے، اللہ سے رابطہ جڑا ہوا ہے۔ نماز میں اللہ سے بندے کی بات ہوتی ہے۔ یہ سب ذکر اللہ خالین، اللہ کو یاد، اللہ کی یاد میں لگا ہوا ہے، اور اس یاد میں اتنا غرق ہو گیا، اتنا ڈوب گیا، اور اس یاد الہی کی ایسی کیفیت اپنے اوپر طاری کر لیا، ایسے کنڈیشن میں وہ ڈوب گیا
اور اللہ کا خوف اپنے اوپر ایسا طاری کر لیا، ففاضت عیناہ، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، آنسو بہہ پڑے۔ کبھی ہوا ایسا؟ غور کیجئے، تنہائی کا موقع ہے، اکیلے میں ہیں، اللہ کو ایسا یاد کر رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ لا یلج النار رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ حتی یعود اللبن فی الزرع، جس آدمی نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اللہ کو یاد کر کے رو پڑا، رونا کب آئے گا؟ دل نرم ہو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کا خوف ہو اور اس کی رحمت اور مغفرت کی طلب اور شوق بھی ہو، صرف خوف نہیں، شوق و رغبت دونوں چیزیں ہوں، پھر آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، تو ایسا آدمی جہنم میں نہیں جائے گا، اور جہنم میں جانا اس کے لیے اتنا ناممکن ہے جتنا ناممکن جانور کے تھن سے نکلے ہوئے دودھ کا پھر دوبارہ تھن میں واپس جانا۔ اللہ کے نبی نے مثال دے کر کے سمجھایا۔ چوتھے نمبر پر، بڑی دوستیاں گانٹھتے ہیں ہم، دوستی کرنا اسلام میں کوئی منع نہیں ہے، صرف دوستی کس قسم کے لوگوں سے ہو اس کو اسلام نے بتایا۔ دوستی کرو، دوسروں سے ملو جلو، وہ آدمی جو دوسروں سے ملتا جلتا ہے، تعلق رکھتا ہے، خیریت معلوم کرتا ہے، ضرورت معلوم کرتا ہے، شاید کچھ کام آ جائیں، اور اس کو اس میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس کو برداشت کرتا ہے۔ تکلیف پہنچے گی، اپنا کچھ لاس کرنا پڑے گا، لیکن یصبر علی اذاہم، اس تکلیف کو وہ انگیج کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے۔ بہتر ہے اس آدمی سے جو لوگوں سے نہیں ملتا جلتا ہے، لوگوں سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اور لوگوں ضرورت کے موقع پر لوگوں کے کام نہیں آتا ہے کہ کون ملے، میں کسی سے نہیں رکھتا ہوں۔ آدمی کبھی کبھی بڑائی میں آ کر میں کسی سے نہیں رکھتا ہوں، کہاں اچھے لوگ رہ گئے، آپ ہی سب سے اچھے رہ گئے ہیں، آپ ہی سب سے اچھے رہ گئے، آپ کسی سے نہیں رکھتے ہیں۔ تو بہتر ہے وہ جو ملتا جلتا ہے، اور کچھ اگر تکلیف پہنچ جائے تو اس کو کیا کر لیتا ہے؟ برداشت کر لیتا ہے۔ اسلام تو دوستی کرنے پر ابھارتا ہے، لیکن دوستی نیک اور اچھے آدمی سے کرو۔ ایک نمازی اور ایک بے نمازی کی دوستی، آپ دیکھیں گے کہ بے نمازی کی دوستی نمازی کو اگر بے نمازی نہیں بنا دیتی ہے تو جماعت تو چھڑوا ہی دیتی ہے، نماز قضا کروا ہی دیتی ہے۔ آپ دیکھ لینا اس چیز کو، آپ دیکھ لو اس چیز کو۔ رجلان تحابا فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے دوستی، دین کے لیے دوستی، نیکیاں کرنے کے لیے دوستی، نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے دوستی کی ہے۔ ایسے دو دوست کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے نبی نے تو سمجھایا، دیکھ لو بھائی، سورہ فرقان میں ایک تو اللہ نے فرما دیا کل قیامت کے دن پچھتانا پڑے گا، غلط آدمی سے دوستی کی ہے تو گھاٹے میں رہو گے، گھاٹے کا سودا ہو سکتی ہے وہ دوستی۔ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آرزو اور تمنا پیدا ہو جائے گی، آرزو کرے گا آدمی کہ کاش میں فلاں آدمی کو دوست نہ بنایا ہوتا، اسی دوست کی دوستی نے مجھے اللہ کی نصیحت، اللہ کی کتاب آنے کے بعد مجھ کو غافل بنا دیا تھا۔ اچھے آدمی کی دوستی عطر فروش کی قربت اور صحبت و سنگت سے اللہ کے نبی نے دی ہے۔ خرید سکتے ہو عطر، اگر کچھ نہ صحیح نہیں خریدا تو ہو سکتا وہ گفٹ دے دے،
گفٹ نہ صحیح تو بیچنے والے تو سیمپل تو لگا ہی دیتے ہیں نا، جب تک وہ خوشبو رہے گی وہ تو فائدہ ہوگا ہی ہوگا۔ اور برے آدمی کی دوستی لوہار کی بھٹی اور لوہار کی بھٹی کی آگ کی طرح ہے، چانس ہے کہ اس کی چنگاری سے آپ کا کپڑا جل جائے۔ چلیے آپ نے کسی طرح سے کپڑا بچا لیا، تو جب تک آپ وہاں رہیں گے اس کے دھوئیں کی تکلیف سے تو آپ پریشان رہیں گے، اس کے دھوئیں سے آپ کے کپڑے میلے ہوں گے۔ یہ اللہ کے نبی نے مثال دی ہے۔ اچھے آدمی کو دوست بناؤ، ایسے نیک آدمی کو، ایسے صالح اور باجماعت نماز ادا کرنے والے کو جس کی دوستی کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ دلوا سکے۔ اور قرض دار کو مہلت دینا، جس پر اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں صراحت کی ہے، جس نے قرض دار کو مہلت دیا یا کچھ قرض کا حصہ معاف کر دیا، اس کے حالات اچھے نہیں تھے، تو ایسے آدمی کو بھی اللہ رب العالمین کل اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ لیکن قرض کھا کر کے، قرض لے کر کے ہضم کرنے والے، کھانے والے اور نہ واپس کرنے والے کی بڑی مذمت بھی ہے اسلام میں، بڑی مذمت بھی ہے۔ اور اللہ پناہ میں رکھے، آج تو مدد کے طور پر قرض دینے والے بہت کم رہے، سود پر قرض دیتے ہیں مسلمان، بیاج پر قرض دیتے ہیں مسلمان۔ قرض دینا بہت بڑی مدد ہے، اور اس کے قرض کو واپس کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے مخروض کی جس نے قرض لیا ہے۔ یغفر اللہ للشہید کل ذنب الا الدین، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن اگر قرض لے کر کے مرا ہے تو قرض کو معاف نہیں فرمائے گا۔ معاملات میں سچے رہو، کھرے رہو، لین دین صحیح کرو، اللہ کے عرش کے سائے تلے جگہ پاؤ گے۔ اگر تمہارا مقروض تنگ دست ہے تو اس کو مہلت دو، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارا مقروض جس نے تم سے قرض لیا ہے تنگ دست ہے تو اس کو اس کی خوشحالی تک مہلت دو، اور کچھ معاف کر کے صدقہ ہی کر دو، تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ انسانی اخلاق، انسانی مروت، انسانی ہمدردی، ایسی تعلیم سے اسلام بھرا پڑا ہے۔ اسلام میں صرف نماز روزے نہیں ہیں، ابھی جتنی نصیحتیں کی گئیں اور جن پر عمل کرنے سے عرش الہی کے سائے تلے جگہ ملے گا، ان ساری نصیحتوں کا تعلق اخلاق سے ہے، اچھے اخلاق سے ہے۔ اچھے اخلاق والے کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے بہت قریب ہوں گے، اور بد اخلاق اللہ کے رسول سے بہت دور ہوں گے۔ یہ مستقل مضمون ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قبر کی اور قبر سے اٹھنے کے بعد میدان محشر کی ہولناکی سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں سے درگزر فرما کر ہم سب کو معاف فرما دے اپنے فضل و کرم سے، اور ہم سب کو جنت نصیب کرے اور جہنم سے بچائے۔ بیماروں کو اللہ رب العالمین شفائے کلی نصیب فرمائے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے، اور اللہ رب العالمین پوری دنیا میں امن و امان اور شانتی کا دورہ کر دے۔ جس کی ضرورت انسانی زندگی میں روزی روٹی سے بھی زیادہ ضرورت امن و شانتی کی پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے مکے کی سرزمین کو آباد کرنے سے پہلے مکے کی سرزمین کے لیے امن و شانتی کی دعا کی تھی۔ مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر حال میں امن و شانتی کو بنائے رکھیں، اور کسی بھی صورت میں امن و شانتی کو درہم برہم نہ کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ امن و امان اور شانتی کا دورہ کر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔